بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز طلباء کرام، آج ہم آپ کو مرکب اضافی کی تعریف بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کی علامات بتائیں گے، یعنی ان کو پہچاننے کی کیا علامات ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بہت سی اس کی علامات بتائیں گے کہ مضاف مضاف الیہ کو ہم کس طرح پہچانیں۔ جب عربی عبارات میں مضاف مضاف الیہ یعنی عبارت آ جاتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ سب سے پہلے مرکب اضافی کی ہم تعریف سنتے ہیں۔ جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ جس کی نسبت ہوگی اس کو مضاف اور جس کی طرف نسبت ہوگی اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ جیسے کتاب اللہ، اب کتاب کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے تو کتاب بنے گی مضاف اور اللہ اس میں جلالت بنے گا مضاف الیہ۔ یہ تو ہم نے جو نحو کی کتابوں میں ہم تعریف پڑھتے ہیں وہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کی آسان تعریف۔ مضاف کہتے ہیں جو کسی کے لیے ہو اور مضاف الیہ جس کے لیے ہو، یعنی مضاف اس کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے ہو اور مضاف الیہ وہ ہوتا ہے یعنی جس کے لیے ہو، یعنی جس کے لیے کوئی چیز ہو یا پھر وہ کسی کے لیے ہو، وہ کسی کے لیے ہو تو مضاف الیہ، اور جس کے لیے کچھ ہو وہ کسی کے لیے ہو مضاف، اور جس کے لیے کچھ ہو وہ مضاف الیہ۔ جیسے غلام زیدن، اب غلام مضاف ہے کیونکہ وہ کسی کے لیے ہے، زید کے لیے نا غلام، غلام زیدن میں جو غلام ہے یہ زید کے لیے ہے تو یہ مضاف ہوا، کیونکہ ہم نے کہا مضاف وہ ہے کہ جو کسی کے لیے ہو، جو کسی کے لیے ہو مضاف ہے۔ تو اب غلام زیدن میں غلام زید کے لیے ہے تو لہذا یہ مضاف ہوا، اور زید مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کے لیے ہے۔ اب جو غلام ہے یہ زید کے لیے ہے تو یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے جی، اور یعنی جو کسی کے لیے ہو، یعنی غلام بنا زید کے لیے تو یہ مضاف بن گیا، اور جس کے لیے ہو یعنی زید کے لیے غلام ہے تو لہٰذا زید جو ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ تو یہ جو تعریف ہم نے بتائی نا آپ کو کہ مضاف وہ ہے جو کسی کے لیے ہو اور مضاف الیہ جس کے لیے کوئی چیز ہو، تو یہ تعریف تمام مثالوں پر تو صادق نہیں آتی، لیکن جو ابتدائی طلباء ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم یہ تعریف کر سکتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ، عربی کلام میں مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کی بہت سی علامات ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے، نمبر ایک علامت یہ ہے دو اسم ہوں کلام عرب میں۔ مثال دو اسم ہیں، پہلے اسم پر الف لام نہ ہو، دوسرے پر الف لام ہو تو یہ عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، بشرط یہ کہ پہلا اسم کسی کا نام نہ ہو، اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر بھی نہ ہو۔ جیسے رب العالمین، ریاض الصالحین، آداب المتعلمین، کتاب الطہارۃ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ۔ اب آپ دیکھ لیں رب جو ہے یہ اس پر الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اسم ہے رب بھی العالمین بھی۔ اب ان میں پہلا جو ہے اس پر الف لام نہیں ہے، رب پر، ریاض پر بھی الف لام نہیں ہے، آداب پر بھی الف لام نہیں ہے، تو لہذا دوسرے پر ہے تو ہم نے جو شرط بیان کی تھی کہ پہلے پر الف لام نہیں ہوگا دوسرے پر ہوگا تو مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے۔ اب پہلا اسم ان میں سے رب ہو گیا، ریاض ہو گیا اور آداب ہو گئے، یہ بھی کسی کا نام نہیں ہے اور اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، یہ اس میں ضمیر بھی نہیں ہے، تو یہ ہماری پہلی علامت ہے مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کی۔ مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کی دوسری علامت کیا ہے؟ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ دیکھ لیں، دنیا میں کوئی بھی اسم ہو اگر اس کے بعد ضمیر آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، یعنی جس جگہ بھی کوئی ایسا اسم ہو اس کے بعد ضمیر آ جاتی ہے تو ہمیشہ ہم اس کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم فی صلاتہم ربکم۔ اب آپ دیکھیں قلوب اسم ہے نا، تو اسم کے بعد ضمیر آئی تو ہم نے اس کو مضاف مضاف الیہ بنا دیا۔ سمع یہ بھی اسم ہے،
اس کے بعد ہم ضمیر آ گیا، ہم نے اس کو مضاف مضاف الیہ بنا دیا۔ ابصار یہ بھی اسم ہے، اس کے بعد ہم ضمیر آ گیا، ہم نے اس کو مضاف مضاف الیہ بنا دیا الی آخرہ۔ اسی طرح شرح جامع کے خطبہ میں بھی یہ مثال موجود ہے، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ تیسری علامت یہ ہے کہ 3 اسم ہوں، پہلے 2 اسموں پر الف لام نہ ہو، تیسری جگہ اگر الف لام آ جائے تو وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر من ورثۃ جنۃ النعیم، مظہر کلمات اللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی مثال ہو، باب صلاۃ الجمعۃ، باب صلاۃ العیدین۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیں آپ، من ورثۃ، اب 3 اسم ہے نا، ورثہ، جنت، النعیم۔ اب 3 اسم ہے، پہلے 2 اسموں پر الف لام نہیں ہے، ورثہ پر بھی الف لام نہیں ہے اور جنت پر بھی الف لام نہیں ہے، تیسرے پر الف لام ہے، تو لہذا یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اسی طرح آپ سب مثالوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ 3 اسم ہوں، پہلے 2 اسموں کے اوپر الف لام نہ ہو، تیسری جگہ ضمیر آ جائے تو وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ 3 اسم ہوں، پہلے 2 اسموں کے اوپر الف لام نہ ہو، تیسری جگہ ضمیر آ جائے تو وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ ان کی مثال دیکھیں، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ غَسْلُ وَجْهِهِ رُبْعُ رَأْسِهِ، یہ بھی مثال اس کی ہو گئی۔ اسی طرح کَلِمَةُ رَبِّكَ، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، یعنی 3 اسم ہے، پہلے 2 اسم کے اوپر الف لام نہ ہو، تیسری جگہ ضمیر آ جائے، یعنی یہ دیکھ لیں کہ اب 3 اسم ہم نے کہا نا، اخراج اسم ہے، اہل یہ بھی اسم ہے، ہو ضمیر، تیسری کی جگہ جو ہے ضمیر آ گئی ہے، تو پہلے 2 پر الف لام نہیں ہے، اخراج پر بھی نہیں ہے، اہل پر بھی نہیں، اس طرح لقاء یوم پر بھی نہیں ہے، تو کم آ گئی، تیسری جگہ پر ضمیر آ گئی، تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اسی طرح 5ویں علامت یہ ہے کہ 4 اسم ہوں، پہلے 3 اسموں پر الف لام نہ ہو، چوتھے اسم پر الف لام آ جائے تو آپس میں وہ بھی مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ جیسے فی بیانی طبقات رواة البخاری، جی یہ مثال ہو گئی، اور حمامۃ جرع حومۃ الجندل اسجعی، یہ مثال بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ 4 اسم ہیں، ٹھیک ہے، اب پہلے 3 پر الف لام نہیں ہے، بیان، طبقات، رواة، یہ اسم ہے نا، ان تینوں پر الف لام نہیں ہے، لیکن چوتھے اسم البخاری پر الف لام ہے، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہم ان کو ترکیب کلام میں بنائیں گے۔ اگلی جو علامات ہیں مضاف مضاف الیہ کی، انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔